الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. اليوم الآخر کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ایمان بالیوم الآخر 3 چیزوں کو شامل ہے. 3 چیزوں کو یہ شامل ہے، اور اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے البعث، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. اللہ کا قانون ہے کہ سارے مر جائیں، اور سارے جو مریں گے، آخری جو مریں گے وہ مریں گے اس وقت جب نفخ صور ہوگا، جب اسرافیل صور پھونکیں گے، اور پھر دوسرا صور پھونکیں گے تو سارے کے سارے لوگ قبروں سے اٹھ کر وہ دوڑتے ہوں گے. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. تو یہ دوسرا سور جو ہوگا، جو دوسری بار پھونکا جائے گا، وہ مردوں کو زندہ کرنے کے لیے. پہلا جو ہے وہ زندوں کو مارنے کے لیے ہوگا، اور اس میں کائنات کی کوئی چیز نہیں بچے گی سوائے ان کے جن پہ اللہ تعالیٰ نے بچنا لکھ دیا ہے. مثلا جنت اور جہنم وہ باقی رہیں گے اس وقت بھی، اور اسی طرح سے جنت کی حوریں، جنت کی نعمتیں وہ بھی باقی رہیں گی. اسی طرح سے جہنم کے عذاب، جہنم کے درکات یہ باقی رہیں گے، اور اس کے علاوہ ہر ذی روح مر جائے گی. اور پھر جب دوسری بار پھونکا جائے گا تو پورے کے پورے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہونے کی کیفیت جو ہوگی، کھڑے ہونے کی کیفیت جو ہوگی وہ ہوگی خفات غیر منتعلین، جوتوں کے بغیر ننگے پاؤں ہوں گے لوگ، اور عاری ہوں گے، یعنی بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا جس سے وہ ستر کریں، اور وہ جو ہے بغیر ختنہ کے پیدا ہوں گے. تو یہ جو ہے یہ لوگ کھڑے ہوں گے اس حال میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعید، کما بدأنا اول خلق، جیسے ہم نے شروع کیا تھا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے وقت، نعیدہ ہم ایسے ہی لوٹائیں گے. وعدا علینا، اللہ فرماتے ہیں خود یہ ہم پر وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، کہ ہم ایسا کریں گے. سورہ انبیاء آیت نمبر 104. اور یہ جو بعث ہے، بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ حق ہے، ثابت ہے. اس پر کتاب و سنت اور اجماع جو ہے امت کا ہے. کتاب قرآن کریم سے بھی اس کی دلیل ہے، اور سنت مطہرہ سے بھی اس کی دلیل ہے، اور اجماع امت سے بھی اس کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون، بے شک کہ پھر تم اس کے بعد مرنے والے ہو، اور ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یہ کہ تم کو قیامت کے دن جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا پہلی بار، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تمہیں دوسری بار جو ہے وہ نکالیں گے. تو یہ جو ہے دلیل ہے قرآن کریم سے اور سنت مطہرہ سے دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاة غرلا، متفق
متفق علیہ. قیامت کے دن لوگ جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے کفات، ننگے پاؤں، غرلن، بغیر ختنے کے. اور مسلمانوں کا اجماع ہے یوم الآخر کے ثبوت پر. تمام امت مسلمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، قیامت کا دن آئے گا، الیوم الآخر آئے گا. اور یہ حکمت کا بھی تقاضا ہے. قیامت کے دن کا آنا حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالی نے پوری کائنات کو لوٹنے کا دن رکھا ہے تاکہ اس دن اللہ تعالی ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے، تاکہ اللہ رب العالمین اس دن انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے. اتنے پیغمبر بھیجے اللہ نے، اتنی کتابیں نازل کی اللہ رب العالمین نے، اتنی کائنات بنائی، یہ انواع و اقسام کی نعمتوں سے کائنات کو بھر دیا. اٹا کائنات بھری ہوئی ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے، ہر ذرے میں اور ہر شرے میں. آپ دیکھیں گے کیا ہے، اللہ کی نعمت کا بول بالا ہے. تو اتنی زیادہ نعمتیں دینا یہ بیکار تو نہیں ہے، بلکہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے، اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے، اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے. کیونکہ یہ کائنات جو ہے یہ عبث نہیں ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو ہے اس کو ہم نے فضول نہیں بنایا. ذلك ظن الذين كفروا. اللہ فرماتے ہیں یہ خیال کرنا کہ یہ آسمان اور زمین اور یہ نعمتیں، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، یہ فضول ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو اللہ کے منکر ہیں، یہ کفار کا گمان ہے. ذالک ظن الذین کفروا. یہ گمان جو ہے کہ کائنات جو ہے بغیر کسی مقصد کے بنی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کفار کا خیال ہے، کفار کا ظن ہے. کفار کہتے ہیں یہ کہ یہ بیکار ہے، جس کی کوئی جو ہے حکمت نہیں، یہ بغیر حکمت کے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ايحسب الانسان انا خلقناه فرمایا افحسبتم انما خلقناكم عبثا. کیا تم لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بیکار بنایا؟ تو ایسا نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم بیکار بنائے گئے ہو اور یہ کہ تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں آنا ہے. سورۃ مومنون آیت نمبر 115. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں سب سے افضل اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کے سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے عہدے اور مرتبے کا کیا کہنا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ قصص آیت نمبر 85، سورۃ قصص آیت نمبر 85 میں اللہ فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن، ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا، لرادک، لرادک، راد یہ اس میں فاعل ہے رد یرد سے، راد یرد یہ جو ہے اس کی معنی ہے لوٹانا. لرادک، لوٹانے والا ہے آپ کو، الی
معاد، معاد کی طرف، وہ آخرت کی طرف آپ کو بھی لوٹنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے فرمایا، تو پوری کائنات کا کیا کہنا، گویا کہ کائنات ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کے پاس ضرور جائے گی، اسے اللہ رب العالمین کے پاس واپس جانا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے ایمان بالیوم الآخر میں، کہ ہم کیا کریں، ہم ایمان لائیں اللہ رب العالمین کی اس حکمت پر کہ اللہ رب العالمین جو ہے لوگوں کو پیدا کریں گے، اللہ رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے لوگوں کو۔ اور یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی پچھلی دفعہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ انسان کے مراحل ہیں، یہ انسان کے مراحل ہیں، اور ان مراحل کا انسان کو پتہ ہی نہیں تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر نہ دی۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں تھے، ہم کہاں سے آئے، یہ کوئی پتہ ہی نہیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے چیلنج کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، ارے تم سارے جانتے ہو پہلی بار پیدا ہونا، تم سب لوگ جانتے ہو النشأۃ الاولیٰ، پہلی بار کا پیدا ہونا، یعنی ہر کوئی جانتا ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں، ہر کسی کو معلوم ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں، آسمان سے نیچے نہیں کوئی گرا ہے، یا زمین سے کوئی ابل نہیں پڑا ہے، یا کوئی کسی دیوار سے کسی جو ہے پہاڑ سے پھٹا نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی جو ہے پیدا ہوا ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ میں پہلے نہیں تھا، اس کے بعد جو ہے مجھے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، ارے تمہیں تو علم ہے النشأۃ الاولیٰ، پہلی پیدائش کا، فلولا تذکرون، فلولا تذکرون۔ سورۃ واقعہ میں دیکھیے اس آیت کریمہ کو، اور اللہ رب العالمین کا یہ عظیم جو چیلنج ہے اس کو ذرا دیکھیے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، ارے تمہیں تو علم ہے نشأ اولیٰ کا، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تمہیں یاد کیوں نہیں ہے؟ کون جانتا ہے کہ میں ماں کی پیٹ سے کیسے باہر آیا؟ کون جانتا ہے کہ میں ماں کی پیٹ سے میں کیسے تھا؟ کون جانتا ہے؟ بلکہ 2-2.5 سال تک، بلکہ جو ہے شعور آنے تک جو ہے آدمی کو پتہ ہی نہیں میرا بچپن کیسے گزرا، میری والدہ مجھے کیسے رکھتی تھی، کیسے کھلاتی تھی، کیسے پلاتی تھی، کیسے دودھ دیا میری ماں نے، کیسے میرے جو ہے مجھ کو گودوں جو ہے رکھا، کیسے میرے ساتھ معاملہ کیا، پتہ ہی نہیں کسی کو۔ یہ تو تھوڑا جو آدمی جو ہے تھوڑا کیا ہے کہ 2-3 سال 3-4 سال کا ہونے لگتا ہے تو کیا ہے تھوڑا تھوڑا شعور اس کو آتا ہے کہ تھوڑا یاد ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں یہ کیوں یاد نہیں ہے، تمہیں شک کیوں ہے؟ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے یہ حکمت سے پیدا کیا انسان کو، اور پھر اللہ رب العالمین نے وہ حکمت جو ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ حکمت ہے کہ اللہ کی جو ہے توحید بلند ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت ہو، صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے کائنات کے اندر، اور اللہ رب العالمین کی عظمت کا، کبریائی کا، بڑائی کا گلگلہ ہو۔ اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کی جائے، اللہ رب العالمین کی تعظیم بیان کی جائے، تو یہ پہلا جو ہے جس کو آپ کہیں گے پہلی چیز ہے جو اس الیوم الآخر کے ایمان سے تعلق رکھتی ہے کہ اس پہ ہمیں ایمان لانا ہوگا کہ ہمیں جو ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے حساب اور جزا پر ایمان، یعنی ہمیں اس بات پہ ایمان لانا ہوگا کہ ہم کیا کریں، حساب ہوگا، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الینا ایابہم، الینا بے شک کہ ہماری ہی طرف لوگوں کا لوٹنا ہے، ثم ان علینا، علینا پہلے کہا الینا پھر کہا علینا، الینا ہماری طرف، علینا ہم پر، ہم پر کیا ہے، حسابہم ان کا حساب لینا ہے، یعنی ہم ان کا حساب لیں گے، ہم حساب لیں گے، حساب ثابت ہے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ تو وہ کہ حساب جو ہے، حساب پر ایمان لانا بھی جو ہے ایمان بالیوم الآخر میں شامل ہے، اور پھر حساب کے بعد جزا اور سزا، اعمال کے مطابق سزا اور جزا ملے گی، اچھے اعمال ہیں تو جزا ملے گی، بدلہ ملے گا،
سزا ملے گی، بندے کو اس کے اعمال کا حساب ہوگا، بندے کے اعمال کا حساب ہوگا، اور بندے کو اس کے اعمال پر بدلہ دیا جائے گا۔ جو بھی عمل انسان کرتا ہے اس عمل پر حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ان السمع بے شک کی کان، والبصر اور نگاہیں، والفؤاد اور دل، كل اولئک ان ساری چیزوں سے کیا ہوگا؟ کان عنہ مسئولا، ان کو سوال ہوگا، ان سے سوال ہوگا۔ کان سے سوال ہوگا تو نے کیا سنا، نگاہ سے سوال ہوگا تو نے کیا دیکھا، دل سے سوال ہوگا تو نے کیا سوچا، تو نے کیا گمان کیا، تو نے کیا پلان کی، کیا منصوبہ بندی کی، اللہ کی عبادت کو تو نے کیسے انجام دیا، یہ سارا سوال ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ ساری جو آسمانوں میں ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ ساری جو زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو وہ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، أَوْ تُخْفُوهُ یا تم اس کو پوشیدہ رکھو، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ رب العالمین تمہیں اس کا حساب ضرور لے گا، تم چاہے ظاہر کرو چاہے پوشیدہ رکھو۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، بس اللہ رب العالمین جس کی چاہے مغفرت کرے، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہے اسے عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ الہی ہمارے لیے جو ہے حساب آسان فرما، تو وہ کی اعمال کا محاسبہ ہوگا، وہ کی اعمال کا محاسبہ ہوگا، چاہے جو بھی عمل ہو، اچھا عمل ہو برا ہو، محاسبہ ہوگا۔ اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور اس کی دلیل سنت مطہرہ کے اندر بھی موجود ہے، اور مسلمانوں کا اس میں اجماع بھی ہے کہ حساب اور جزا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، اور اس طرح سے فرمایا اللہ رب العالمین نے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ سورۃ انعام آیت نمبر 160، سورۃ انعام آیت نمبر 160، من جاء بالحسنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی شخص ایک نیکی کرے گا، فلہ عشر امثالها تو اس کو 10 گنا نیکیاں ملیں گی۔ اگر ایک شخص نے ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا ملے گا، اس کو 10 درجات ملیں گے، یا اس کو اس کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کرے گا، فلا یجزى الا مثلها، بس اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اتنا ہی جتنا اس نے برائی کی ہے، جو اس نے برائی کی ہے اسی برائی کے برابر اس کو جو ہے بدلہ دیا جائے گا۔ وهم لا یظلمون، اور انہیں ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایک نیکی کرتا ہے آدمی، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ حدیث آپ کی جو ہے سامنے ہوگی، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں۔ حدیث معراج میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر 50 نمازیں فرض ہوئی، 50 نمازیں فرض ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ تو فرمایا کہ 50 نمازیں مجھ پہ فرض کی گئی۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ اللہ سے تخفیف کا سوال کریں۔ تخفیف کا سوال کیا تو فرمایا اللہ رب العالمین نے 5 کم ہو گئی، 5 کو جو ہے معاف کیا جاتا ہے، اور پھر 45 بچی۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کرتے رہے۔ جب 5 تک پہنچے تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اب شرم
آتی ہے، میں اب جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس میں تخفیف نہیں کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاجی خمسہ وہی 50، یہ 5 ہیں لیکن ہے 50، یعنی پڑھنی تو 5 نمازیں ہیں لیکن اجر جو ملے گا وہ 50 نمازوں کا ملے گا۔ اسی طرح سے بہت سی احادیث ہیں جن میں کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدہ، جو شخص مجھ پہ ایک بار درود بھیجے گا صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، تو اللہ رب العالمین اس کو 10 جو ہے بار اس پہ رحمت نازل فرمائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے سورۃ انعام کی، اس میں یہ ہے کہ کوئی نیکی کرے گا تو اس کو 10 گنا ملے گا، اور جو برائی کرے گا تو اس کو ایک ہی جو ہے کیا ہے سزا ملے گی، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم انصاف کے ترازو وضع کریں گے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن انصاف کا ترازو لگائیں گے ہم۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، بس کسی شخص پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر سرسوں کے دانے کے برابر بھی، سرسوں کا دانہ جو ہے اس کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اتینا بہا، ہم اس کو بھی پیش کریں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کرنے والے کے لیے ہم کافی ہیں۔ مثقال حبۃ من خردل، سرسوں کے دانے کے برابر اگر نیکی ہوگی، سرسوں کے دانے کے برابر اگر برائی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتینا بہا، ہم اس کو ضرور پیش کریں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ذرات کا بھی علم ہے اللہ رب العالمین کو، علم ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ذرات کو بھی درج کر رکھا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ آیت ہم کو بہت زیادہ یاد ہے لیکن اس کے معنی پہ ہم غور نہیں کرتے۔ ذرہ برابر اگر کوئی عمل کرے گا وہ بھی کیا ہے اس کو دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں پیش ہوں گی، یہ جو ہے اللہ رب العالمین حساب کرے گا، اس کا حساب لے گا۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ حساب ہوگا۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یدنی المؤمن، بے شک اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کرے گا۔ فَيَدَعُ عَلَيْهِ كَلْفَهُ، پھر اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ رکھیں گے اس اپنے بندے پر، اپنے مومن بندے پر، اور اس کو پردہ کریں گے اور فرمائیں گے اس سے أَتَعْرِفُ ذَنبَ كَذَا، کیا تجھے فلاں گناہ معلوم ہے اپنا؟ أَتَعْرِفُ ذَنبَ كَذَا، کیا فلاں گناہ کا تجھے علم ہے جو تو نے گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا اے میرے رب ہاں مجھے علم ہے۔ جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا اور اس کا خیال ہوگا کہ اب تو یہ ہلاک ہو گیا کیونکہ اللہ رب العالمین نے گناہ ثابت کر دیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد سترتها علیک فی الدنیا، دنیا میں نے تیرے گناہوں کو پردہ کیا، وانا اغفرها لک اليوم، آج میں ان تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو پھر اس کی جو ہے اس کو اس کے حسنات کی کتاب دی جائے گی، اس کی نیکیوں کی کتاب دی جائے گی۔ رہ کفار والمنافقین، تو ان کو پکارا جائے گا سارے لوگوں کے سامنے، هؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، جو اپنے رب کی تکذیب کرتے رہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ ظالم ہونا بہت بڑا ظلم ہے، تکذیب کرنے والا ہونا بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی تکذیب کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کی لعنت سے ظالم بچ نہیں سکتا، اللہ کی لعنت سے ظالم بچ نہیں سکتا، ظالم پہ ضرور اللہ کی لعنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، آپ غافل نہ جانیں اللہ رب العالمین کو ان چیزوں سے جو ظالم کرتے ہیں۔ ظالم جو کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے غافل نہیں ہے، ظالموں کے ظلم سے اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے۔ ظالم اور شاطر ان کے ظلم اور ان کی چالاکی سے اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے۔ پھر کیا ہے انما یؤخرهم، اللہ رب العالمین ان کو تاخیر کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو مہلت دیتا ہے لیوم تشخص فیہ الابصار، اس
دل جو ہے وہ بہک چکے ہوں گے، ان کے دلوں میں کوئی احساس نہیں ہوگا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہم کیا کریں گے، کس طرح کریں گے، تو کوئی علم ہوگا ہی نہیں۔ تو گویا کہ اگر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے اور ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، قیامت کے دن منادی ہوگی ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، ظلم چاہے جو بھی ہو، ظلم جیسے جس قسم کا بھی ہو، ان سب ظالموں پہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح سے دوسری ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے مروی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس نیکی کو انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں 700 نیکیوں تک۔ دارالمدار ہے نیت پر، کس نیت سے میں نیکی انجام دیتا ہوں، کیا اس جذبے سے میں نیکی انجام دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ رب العالمین اس میری نیکی پہ خوش ہوں گے، اللہ رب العالمین کو پسند ہوگا، اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ نیک بنے، اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ میرا بندہ صالح بنے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایسے رہے جیسے میں چاہوں، کہ میرا بندہ جو ہے وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہے۔ اب جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کیا ہے، اس کو 10 نیکیاں لکھتے ہیں 700 گنا تک، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس سے زیادہ دیتا ہے۔ وہ دار و مدار نیت پر ہے۔ اسی لیے ہونا یہ چاہیے کہ آدمی کیا کہے، اللہم اجعل اعمالنا کلها صالحہ، الہی ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ نیک بنا، لوجہک خالصہ، صرف اپنے لیے ان کو بنا، ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، کسی اور کے لیے ہمارے اعمال میں سے کوئی حصہ نہ رکھ، جو بھی عمل میں کروں یہ فقط میں تیرے لیے کروں، جو بھی عمل میں انجام دوں وہ عمل مجھے تیرے لیے ہو۔ تو گویا کہ اگر اخلاص زیادہ ہوگا تو زیادہ اخلاص کی وجہ سے اس کی نیکیاں بڑھیں گی۔ اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر کرتا ہے اس کو تو اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب المظالم میں اور امام مسلم نے کتاب التوبہ میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے کتاب الرقائق اور کتاب الایمان میں بھی ان احادیث کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ حساب ہوگا، جزا ہوگا، اعمال کا بدلہ ہوگا، اور یہ حکمت کا تقاضا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیا کہ وہ پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیمات کو، پیغمبر کے لائے ہوئے جو ہے پروگرام کو قبول کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرض کیا کائنات پر کہ تم وہ کرو جو میرے پیغمبر تم سے کہتے ہیں، اور وہ ان پر واجب کیا کہ وہ کیا کریں، وہ اس پر عمل کریں جس پر عمل کرنا واجب ہے، اور اسی طرح سے انکار کرنے والوں سے قتال واجب کیا ہے، اور اسی طرح سے ان کے خون کو حلال کیا ہے، ان کی ذریت کو، ان کی عورتوں کو، ان کے اموال کو حلال کیا کب، جب وہ انکار کرے۔ تو اگر حساب نہ ہو، اگر حساب نہ ہو اور بدلہ نہ ہو تو یہ تو پھر فضول ہے، اس کا تو پھر کوئی مقصد ہی نہیں اس کائنات بنانے کا۔ گویا کہ یہ کائنات بنانے کا بہت بڑا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور پھر جو ہے اس کا بدلہ دیں گے اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، سورۃ اعراف آیت نمبر 6 اور 7۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی جانب رسولوں کو بھیجا گیا، امتوں سے سوال ہوگا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے، رسولوں سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے پہنچایا کہ نہیں، اور امتوں سے سوال ہوگا کہ کیا تمہارے رسول نے تم کو دعوت دی یا نہیں۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، بس ہم ان کو علم کی بنیاد پر جو ہے سارا بیان کریں گے، اور ہم غائب نہیں ہیں۔ تو یہ اس پر بھی ایمان لانا جو ہے کیا ہے، ایمان بالیوم الآخر بھی شامل ہے کہ ہم کیا کریں، ہم حساب اور جزا پر بھی ایمان لائیں۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو ہے وہ جو ہے جنت اور جہنم پر ایمان لانا، یہ بھی آخرت پر ایمان میں شامل ہے۔ اور یہ کہ یہ جنت اور جہنم جو ہے یہ کیا ہے، یہ مخلوق کے آخری ٹھکانے ہیں، پوری مخلوقات کے آخری ٹھکانے جو ہیں وہ جنت اور جہنم ہے، جہنم یا جنت ہے۔
لیے تیار کیا ہے، متقین کے لیے جو ہے تیار کیا ہے، پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے، جو تقوی شعار تھے، جن لوگوں نے ایمان لایا ہر اس چیز پر جس پر ایمان لانا واجب ہے، جس چیز پر اللہ رب العالمین نے ایمان لانے کو کہا جو ہے حکم دیا، یا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ان چیزوں پر انہوں نے ایمان لایا، ان کے لیے کیا ہوگا؟ جنت تیار ہوگی. اور پھر جو ہے کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی انہوں نے اطاعت کی، اور پھر اس سارے میں اخلاص، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے صرف اور صرف دین اللہ کے لیے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. تو اس میں جنت کے اندر بہت سی نعمتوں کی قسمیں ہوں گی، ایسی نعمتیں ما لا عین رأت کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں، ولا اذن سمعت نہ کسی کان نے سنائی، ولا خطر علی قلب بشر اور نہ اس کا کبھی کسی انسان کے دل پر خیال آیا ہوگا. اتنی نعمتیں لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا پھل فروٹ یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن یہ کیا ہے؟ ان کو متشابہ دیا جائے گا. کہ وہاں اتنی نعمتیں ہوں گی جو انسان نے کبھی دیکھی ہی نہیں، جو کبھی کسی فرد بشر نے اس کے بارے میں سنا ہی نہیں، اور جو کبھی کسی انسان کے دل پہ گزرا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ سورہ بینہ آیت نمبر 7 اور 8. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون سورہ سجدہ آیت نمبر 17 کہ کسی نفس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، کون سی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ چھپا رکھی ہے، یہ بدلہ ہوگا ان کو ان کے اعمال کا. تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں بے شمار ہیں. اور اسی طرح سے جہنم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ عذاب کا گھر ہے، اس میں عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اسے کفار کے لیے تیار کر رکھا ہے، ظالموں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی. اور اس میں بہت سے قسم کے عذاب ہوں گے اور بہت سی قسم کی جو ہے سزائیں ہوں گی جو کہ کبھی انسان کو ان کا خیال تک نہیں گزرا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 131. اور فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئس الشراب وساءت مرتفقا سورۃ کہف آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آگ سے بچو، ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے ایسی آگ احاط بہم سرادقها جس کو جو ہے گہرا گیا ہے اللہ کے عذاب سے، اور جو ہے اگر وہ استغاثہ کریں تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو بدل دے. بہت ہی بری جو ہے شراب ہوگی، بہت ہی بری پینے کی چیز ہوگی اور بہت ہی برا جو ہے ساتھی ہوں گے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا بے شک اللہ تعالیٰ نے کفار پہ لعنت کی ہے اور ان کے لیے سعیر کو تیار کر رکھا ہے. خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا ان کو وہاں نہ کوئی ولی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار جب وہ جہنم کے اندر لوٹ پوٹ ہوں گے ویقولون اور کہیں گے یا لیتنا اتانا اللہ واتانا رسولا اے کاش ہم اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی. سورۃ احزاب آیت نمبر 64 اور 65. تو گویا کہ یہ جو ہے یہ چیزیں ہیں وہ جو ایمان بالیوم الآخر میں آتی ہیں، اور پھر ایمان بالیوم الآخر سے مراد وہ ساری چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد ہوں گے، جس میں فتنہ قبر، عذاب قبر، نعمت قبر کی جو ہے نعمتیں ہیں، اور اسی طرح سے حشر میدان محشر میں جو ہے جس کو ہم کہیں گے حوض ہے، اور اسی طرح سے پل صراط ہے، اور اسی طرح سے شفاعت کبریٰ ہے وغیرہ. یہ ساری چیزیں یعنی مرنے سے لے کر جنت اور جہنم یا جہنم میں داخل ہونے تک جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے وہ الیوم الآخر میں آتے ہیں، اور ان سب پر ایمان لانا جو ہے واجب ہے. رہی ایمان بالیوم الآخر کے فوائد کیا ہیں انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ہوگا. آج اسی
اکتفا کرتے ہیں. هذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک.